امریکہ کا کوئی مستقل دوست اور دشمن نہیں ہے، صرف امریکی مفادات اہم ہیں۔ یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو ہینری کسنجر نے ادا کیے تھے۔ ہینری کسنجر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو امریکہ اور چین ویتنام میں یکساں طور پر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہینری کسنجر ویتنام جنگ بندی اور چین کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بنانے والے وہ اہم ترین لیڈر تھے جنہوں کی نیگوسیشن اور جن کے مذاکرات کی وجہ سے یہ معاملات سارے طے ہوئے۔ امریکہ کو ویتنام کی جنگ سے نکالنے اور بچانے والا جو ہے وہ ہینری کسنجر تھا۔ اپنی ابتدائی زندگی میں فوج کا حصہ تھے اور دوسری جنگ عظیم میں بھی حصہ لے چکے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں بیچلر ڈگری حاصل کی۔ رچرڈ نکسن کی کابینہ میں سیکرٹری آف اسٹیٹ کا عہدہ ملا۔ رچرڈ نکسن اور ہینری کسنجر جو ہیں وہ اس قدر قریب تھے کہ ان کی خفیہ پالیسی کو نافذ ہونے سے پہلے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ 1959 سے لے کر 1977 تک وہ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ رہے۔ جولائی 1971 میں امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہینری کسنجر پاکستان کے خفیہ دورے پر آئے، جس کا مقصد امریکہ اور چین کے تعلقات قائم کروانا تھا اور رچرڈ نکسن کے دورے کے لیے چین کو راضی بھی کرنا تھا اور سارے معاملات کو طے بھی کرنا تھا۔ 2021 میں جب آخری مرتبہ ہینری کسنجر چین گئے تو ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا اور چین میں ہینری کسنجر کو بڑے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جہاں انہوں نے پاکستان کے اس کردار کی تعریف کی جو کہ امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات بنانے میں پاکستان نے ادا کیا تھا۔ پاکستان کو اس میڈیشن کا کچھ جو ہے صلہ نہیں ملا پاکستان کو، بلکہ اس کا نقصان ہی ہوا۔ جولائی 1971 میں ہونے والے یہ مذاکرات جو کہ پاکستان کی وجہ سے ہوئے، اور پاکستان اور چین ایک دوسرے کے قریب تو تھے، لیکن پاکستان نے امریکہ کو چین کے بہت قریب لا کر کھڑا کر دیا اور اس سے دوستی کروا دی، اور یہ ایک بہت بڑی جو کامیابی تھی وہ پاکستان کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ لیکن پاکستان کو کوئی بھی مدد امریکہ کی طرف سے نہیں ملی۔ یہ کہا جاتا تھا کہ بیڑی بیڑا آ رہا ہے، بیڑی بیڑا آ رہا ہے، لیکن بیڑا آیا کوئی نہ۔ تو پھر پاکستان دو لخت ہو گیا۔ دسمبر 1971 میں پاکستان دو حصے ہو گیا اور امریکی بیڑا کبھی بھی نہیں پہنچ سکا۔ اس سے پہلے یہی صورتحال بھارت کے ساتھ بھی ہو چکی تھی۔ چین بھارت جنگ ہوئی تو چینی جو تھے وہ بھارت پر چڑھ دوڑے اور بھارت کا بہت ہی برا حال کیا۔ اکتوبر 1962 میں شروع ہونے والی جنگ اس قدر شدید تھی کہ بھارت کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور مزیدار بات یہ ہے کہ چین نے خود ہی جنگ شروع کی اور نومبر میں خود ہی اس جنگ کا اختتام کر دیا، اور انڈیا کو ایک دفعہ یہ سمجھ آ گئی کہ وہ کسی سے پنگا لے رہا ہے۔ اس وقت بھی امریکہ چین کے خلاف بھارت کی حمایت کر رہا تھا اور وزیر اعظم نہرو کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ امریکی بھارت کی بھرپور حمایت کریں گے، ہتھیار، افواج اور ہر طرح کی امداد میسر آئے گی۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ امریکیوں نے کیوبا میں میزائل کرائسس کا جو ڈھونگ رچا کر اور اس سے کہا کہ جی ہمیں بڑا خطرہ ہے، بھارت کی صرف سفارشی سطح پر مدد کی اور اخلاقی امداد کے لیے ادویات اور خوراک جو ہے وہ انڈیا بھجوا دی۔ روسیوں کو روکنے کی خاطر اس جنگ سے دور رہنے والا امریکہ جو ہے وہ کبھی بھی کسی کے کام نہیں آیا، اور یہ اس کی تاریخ ہے۔ چین اور روس جو ہر لحاظ سے قریب تھے، روس نے چین کی امداد جو ہے وہ بھارت کی وجہ سے روک لی۔ روس چاہتا تھا کہ بھارت اور روس کے تعلقات جو ہیں وہ بڑے بہتر ہو جائیں۔ چین کے ساتھ جنگ جو ہے وہ ہونے کی وجہ سے روس چین سے کافی نالاں تھا۔ روس جو 1947 سے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کا خواہاں تھا، فوری طور پر بھارت کی مدد کو پہنچا۔ جنگ کے فوری بعد امریکہ سے ناراض بھارت کو وسیع فوجی امداد اور اقتصادی امداد فراہم کی گئی، لیکن امریکہ نے 65 کی جنگ میں پاکستان اور بھارت کی جو فوجی امداد ہے وہ بند کر دی۔ مزیدار بات یہ ہے کہ بھارت تو امریکہ سے کبھی بھی اس وقت جو ہے وہ اسلحہ خریدتا ہی نہیں تھا، پاکستان مکمل طور پر امریکی ہتھیار خریدتا تھا۔ تو اب یہ ہوا کہ پاکستان کو اس امداد روکنے کا بے انتہا نقصان ہوا، اور پاکستان جو ہے یہ جنگ میں پرابلم بہت زیادہ ہوئی پاکستان کو۔ انڈونیشیا، ملیشیا اور چین نے اس وقت اس پاکستان کی مدد کی اور امریکی ہتھیار آنا بند ہو گئے، اور یوں امریکہ نے پھر اپنے مفادات کو اہم رکھا۔ بھارت نے بھی 1962 میں یہ مزہ چکھ لیا تھا کہ امریکی ان کی مدد کو نہیں آئے تھے، اور بھارت نے امریکہ سے اس بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا،
اور اس وقت کیونکہ بلاک میں جانا اور بلاک چینج کرنا بڑا اہم تھا، اس لیے بھارت جو ہے وہ روسیوں کے بلاک میں چلے گئے، اور یوں امریکہ جو ہے وہ کافی اس پر کنسرن تھا۔ امریکی مفادات ہمیشہ امریکہ کے لیے اہم رہے ہیں۔ اسی طرح افغانستان پر جب روسی قبضہ ہوا اور پاکستان اور چین سے تعلقات بہتر بنانا امریکہ کی مجبوری بن گیا، تو پھر پاکستان اور چین کے لیے امداد کے سارے جو دروازے تھے وہ بھی کھول دیے گئے، لیکن جنگ ختم ہوتے ہی پھر سامان پیک کر دیا گیا اور چلتے بنے۔ ایسی کئی مثالیں دنیا میں موجود ہیں جو امریکی خارجہ پالیسی کی اس اہم ترین بنیاد کو ظاہر کرتی ہیں، جس کی نشاندہی ہینری کسنجر کر کے چھوڑ گئے ہیں، اور وہ ہر جگہ پہ ہر وقت میں صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ حالیہ سالوں میں جب بھارت اور امریکہ کے تعلقات بہت زیادہ بہتر ہونا شروع ہوئے، تو امریکی فوجی نمائندے، افواج، سیکرٹ سروس، بزنس مینس اور دیگر لوگ جو ہیں وہ بھارت آنا شروع ہو گئے، اور ان کو ہر طرح کی آسانیاں جو ہیں وہ وہاں پر فراہم کی گئی۔ اس وقت بھی کئی بھارتی سیاستدانوں، فوجیوں اور صحافیوں نے بھارتی حکومت کو امریکہ کی قربت کے نقصانات یاد کروائے اور ان کو بتایا کہ یہ دنیا میں کئی ممالک کے ساتھ ہینڈ ہو چکا ہے، اور خاص طور پر پاکستان کی مثال اس میں دی جاتی ہے۔ لیکن بھارتی حکومت نے ان تمام خدشات کو مسترد کر دیا، اور ملک میں وسیع امریکی یورپی کاروبار آنے سے یہ سارے خدشات جو ہیں وہ خود بخود ہی دفن ہو گئے۔ لیکن حالیہ مختصر پاک بھارت جنگ میں بھارتیوں کو امریکہ کی پالیسیوں اور روس سے دوری کے نقصانات کا اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہوگا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا نظام چلانے والے کسی بھی سسٹم میں گھس کر یہ ضرور اندازہ کرتے ہیں کہ وہ کیسے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اور جس ملک میں وہ گھسے ہیں اس کے اندر کیا مسائل ہیں۔ امریکہ اور یورپ نے بھارت کو بہت لفٹ دے رکھی تھی۔ پچھلے چند سالوں میں جاپان، موریشس، فلپائن، تھائی لینڈ اور تائیوان سمیت کئی ملکوں نے بھارت کے ساتھ اپنی ملٹری کو کھڑا کرنا چاہا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ بھارت ایک بہت بڑی ملٹری مشین ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں، بڑی مضبوط جو ہے وہ افواج ہیں، اور چین کے پنگے کے دوران میں اگر بھارت بھی ان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا تو ایک جو بڑی جاندار فورس ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ ایک طاقتور فوجی قوت کو اس طرح بنانے کی کوشش کی گئی کہ انڈیا کو انڈو پیسفک کمانڈ میں بھی شامل کیا گیا، اور انڈیا کو ہر طرح کی جو ہے وہ آزادی و سہولت دی گئی، اور چین کے خلاف ان کو آن لائن لا کر کھڑا کر دیا گیا تاکہ ہر پنگے میں چین کے سامنے بھارت کھڑا ہو، کیونکہ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اور بڑا طاقتور ہے۔ امریکیوں کے لیے بھارت اور پاکستان کا آمنا سامنا ہونا جو ہے وہ کئی وجوہات کی وجہ سے بڑا ضروری ہو گیا تھا، اور ان کو یہ پتہ کرنا تھا کہ بھارت جو یہ سب کچھ کہہ رہا ہے کہ وہ بڑا طاقتور ہے اور پاکستان اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو بھئی دیکھا جائے کہ بھئی کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہوگا۔ یقیناً خوبیوں اور خامیوں کی دونوں سائڈوں پر ٹریک کی جائیں گی۔ چین کے ہتھیاروں کا رزلٹ چیک کرنا بھی مقصد تھا، لیکن ترکیہ، چین اور پاکستان سبھی کے ہتھیاروں کی طاقت جو ہے وہ چیک ہو گئی۔ پھر چین، ترکی، ایران، انڈونیشیا پاکستان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ آخر میں بھارت کی تیاری کو پرکھنا تھا۔ بھارت اپنی فوج کی تیاری کو ثابت کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا، اور یہ ایک بہت بڑا شوق تھا سارے ملکوں کے لیے جو کہ انڈیا کو چین کے خلاف ایک بہت بڑا اپنے لیے ہتھیار سمجھتے تھے۔ پاکستان پر میزائل فائر کرنے کا گرین سگنل امریکہ کے علاوہ پاکستان نے بھی دے رکھا تھا، اور سب کو معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے اور پاکستان پہ میزائل فائر ہوئیں گے، اور یہ انڈیا کو بھی پتہ، انڈیا نے فائر کرنے تھے، پاکستان کو پتہ تھا کہ ان علاقوں پہ گرنے ہیں، اور یہ سب کچھ ہونے والا تھا، اس کے بارے میں ہر ایک کو خبر تھی، اور یہ آ کر ٹی وی پہ پاکستان میں حکومت نے کہہ بھی دیا کہ یہ ہونے والا ہے۔ لیکن پاکستان پر اس کی جو اثر پذیری تھی وہ بہت زیادہ نہیں ہوئی۔ مزیدار بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام نے شروع میں تو اس کو بہت لائٹ لیا، اور پھر ان کی فوج کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے، اور فوج پر ایک طرح کا دباؤ کریٹ ہو گیا کہ وہ بھارت کے جو حملہ ہے اس کا رسپانس کرے اور اس کو ہینڈل کرے۔ اور بہرحال پاکستانی فوج کو، خاص طور پہ ایئر فورس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے رسپانس کیا، اور بھارت کی ناکامی کا پول کھل گیا۔ ایسے بھی پورا یورپ، امریکہ اور ایشیا کے سبھی ملک ایک ہی سوال لے کر بیٹھے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جنگ میں اگر انڈیا کے یہ حالات ہیں اور انڈیا اس 4 دن کی جنگ کو ہینڈل نہیں کر سکا، تو پھر ایمرجنسی میں امریکہ اور یورپ کے مفادات کے لیے وہ کھڑا ہو کر چین کے خلاف کیسے لڑے گا۔
ट्रंप को खलीजी ममालिक से $2 खरब का कारोबार मिल चुका है। उससे उस मार्केट का ख्याल करना है जो कि उसके लिए फ़ायदेमंद है। भारत की उसे माशी तौर पर अब ज़रूरत नहीं रही, इसलिए भारत पर दबाव बढ़ा दिया गया है। भारत ना तो अमेरिका और यूरोप को सियासी तौर पर चाहिए, ना उनको सफारती सतह पर चाहिए, और ना ही उनको मिलिट्री के तौर पर चाहिए। इसलिए भारत पर अब दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसकी सबसे बड़ी जो इंडिकेशन है वो ये है कि बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद जयशंकर पर्सनली जो है वो कनाडा की वज़ीर ख़ारजा जो कि हिंदू हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो दबाव करते रहे कि आप किसी तरह नरेंद्र मोदी को G7 के समिट में बुलाएं, लेकिन वो अपने मफादात के लिए काम करते हैं। इसलिए उन्होंने G7 में भारत को बुलाने से ज़बरदस्त गुरेज़ किया, और ये इंडिया की सफारती और सियासी लिहाज से बहुत बड़ी नाकामी है। अब भारत के लिए ये सूरत हाल और भी मुश्किल हो गई है, क्योंकि एक वक्त था कि हर मसले के बाद जो रूस था वो उनके भारत के साथ खड़ा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। भारत ने अमेरिका को खुश करने के लिए यूक्रेन का बहुत ज़्यादा साथ दिया है, और ज़ेलेंस्की के साथ मोदी ने कई मरतबा तस्वीरें खिंचाकर ये साबित किया है कि वो इस मामले में रूस के ख़िलाफ़ खड़ा है। अब भारत के लिए सूरत हाल बहुत मुश्किल है, और हेनरी किसिंजर के अल्फाज पर यकीन करने को तैयार ना होने वाला मुल्क जो है अब उसी का जो है वो शिकार हो गया है। ये पैगाम पाकिस्तानियों के लिए भी है। वो इसलिए है कि तारीफ़ और पाकिस्तान पर एतमाद की बातें हो रही हैं और होती रहेंगी, लेकिन जब ये हमेशा याद रखिए कि जब भी आपका दुश्मन आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाए तो समझिए कि वो आपकी उस जो कामयाबी और उस ताकत को तोड़ने के दर पे है, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि वो किसी तरह भी जो उसके सामने भी आकर खड़ी हो जाए। लिहाजा वो आपको तारीफ़, मोहब्बत और प्यार से जो है वो अपने दाव में लेके आएगा, और उसके बाद जो होगा वो वही होगा जो कि हेनरी किसिंजर ने कहा था।